مال دولت ہر چیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان صاحب کو اتنا بہترین انسان پایا ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. یہ سن کر حضرت زید کے والد اور چچا حیران رہ گئے کہ ہمارا بچہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کی زندگی پر, زور نہیں دے سکتے. لوٹ کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی بات سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کا ہاتھ پکڑا, سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے اور اعلان کر دیا, لوگوں گواہ رہو آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور مجھ سے وراثت پائے گا. اس زمانے میں بچوں کو گود لیا جاتا تھا جسے ہم لے پالک کہتے ہیں, اڈاپٹیڈ سن, اڈاپٹیڈ چلڈرن کہتے ہیں. منہ بولا متبنہ, عربی میں سے متبنہ کہتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی ہے. 35 سال کے آپ ہو گئے اور اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے اندر مکے میں ایک بڑا طوفان آیا اور کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی. قریش نے کعبے کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو پیسہ لگے گا وہ سود سے نہیں آیا ہوگا, رشوت کا نہیں ہوگا, دھوکے بازی کا نہیں ہوگا, جوئے کا نہیں ہوگا, لوٹا ہوا نہیں ہوگا, ڈاکے کا نہیں ہوگا. حلال کی محنت کا مال کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے گا. اچھا پھر اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ جدہ کے ساحل پر ایک بہت بڑا لکڑی جہاز, پانی کا جہاز آ کر ٹوٹ کر اس طوفان کی وجہ سے آ کر ساحل پر پڑ گیا. قریش کے لوگوں کو اطلاع ملی, یہی وہاں پر گئے. اب جہاز چونکہ ٹوٹ گیا تھا, اس کی کافی لکڑی کا بنا ہوا تھا, انہوں نے لکڑی کا معاہدہ کر لیا, خرید لیا اسے. پتہ چلا کہ ایک اچھا مستری بھی وہاں پر ہے, اس سے بھی بات کر لی, اسے لے کر آئے. اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بہرحال کام شروع ہوا. دیواریں ایسی ہیں کہ کوئی دھکا دے تو دیوار گر پڑے. اب وہ پرانا ملبہ ٹوٹے گا, ہٹایا جائے گا تو نئی عمارت بنے گی. لیکن اب اللہ کا گھر ہے, ایک خوف دلوں میں ہے. اگر ہم نے دیوار کو توڑا کہیں اللہ کا عذاب مجھے میرے گھر والوں کو نہ گھیر لے. اب لوگ سوچ میں پڑے ہوئے. آخرکار ایک مکے کا بڑا سردار ولید بن مغیرہ اٹھا اور اس نے کدال لی اور کہا اس کو اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی دیوار کے ایک حصے پر ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ پروردگار, ہم کسی بری نیت سے تیرے گھر کو نہیں ڈھا رہے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے گھر کی اثر نو تعمیر کی جائے. یہ کہہ کر اس نے ایک کدال سے ہلکا سا مارا اور پھر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. دیکھیں گے بھائی 24 گھنٹے تک ہوتا کیا ہے. کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن آ کر انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑ دیا مکمل طور پر. اثر نو تعمیر شروع ہو گئی. اب یہ تعمیر کے وقت ہر کوئی اس میں اپنا حصہ بٹا رہا تھا. مٹی اٹھا کر لا رہا ہے, پتھر ڈھو رہا ہے, اینٹ لا رہا ہے, گچھی لا رہا ہے باہر. اور ایسے وقت میں لوگ اپنے کھاندوں کو, جسم کو, جلد کو بڑے بڑے پتھروں سے, اس کے رگڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اظہار بن کو اٹھا کے کھانے پہ ڈال دیتے. انہیں احساس ہی نہیں ہے, عربوں کے ان نوجوان کو, مردوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ برہنہ نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ ان کے پاس یہ معمول کی بات تھی. ان کے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. راستہ چلتے ہوئے کوئی عورت ہماری ضرورت کے لیے بیٹھ جاتے, آتے جاتے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو برہنگی کا احساس ہے. اور پھر دوسرے انہوں نے تو کعبۃ اللہ کے لیے رسم بنائی تھی, جب چاہتے فلاں قبیلے کے لیے اعلان کر دے کہ اس قبیلے کے تمام لوگ بغیر کپڑوں کے طواف کریں. اب بتائیے اب کیا کریں گے. مرد آدمی تو ایسے ہی کر لیتے, عورتیں اپنی شرمگاہ پر اب سینوں پہ ہاتھ رکھتی اور پھر طواف کرتی یا پتوں سے چھپاتی. تو ان کو تو عادت تھی. کسی نے مشورہ دیا, بلکہ حضرت عباس آپ کے چچا نے جو آپ سے 2-3 سال بڑے ہیں, مشورہ دیا کہ آپ تو سرخ و سفید ہیں ماشاءاللہ, اور جب اینٹ اٹھا کے لا رہے ہیں تو جلد پر اثرات نظر آ رہے ہیں, رگڑ کے زخم بنتے جا رہا ہے, چھلے جانے کا جلد پر احساس ہے.
کہا کہ آپ بھی اپنے ازار بند کو لپیٹ کر اپنے کاندھے پر ڈال لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا اپنے ازار بند کو ہاتھ لگایا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ آپ نیچے گر پڑے، بے ہوش ہو۔ اب جب ہوش آیا تو فوری کہنے لگے ازار، میری ازار، میری ازار۔ لوگوں نے فوری ازار باندھ دی۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ اے محمد اپنا سطر نہیں کھولنا۔ چلیے سر، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب باری آئی حجر اسود لگانے کی۔ ایک دروازہ بنا دیا گیا کہ اب لوگ ہر طرف سے داخل نہ ہوں بلکہ اب ایک دروازے سے اس میں داخل ہو۔ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے، اس سے کہ جو چودھری لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اب کیا کریں گے، اب کیسے جائیں گے؟ شروع میں تو بڑا اچھا دکھتا ہے، بھائی جس کو دیکھو منہ اٹھا کے آ رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جانور ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، گدھے ہیں، بکرے ہیں، ادھر سے گھستے ہوئے آ جائیں گے یہ ایریے میں اور گندگی کر کے چلے جائیں گے تو اچھا دکھتا ہے یہ جب تجاویز آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی بہت ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی بات آئی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار میں کون نصب کرے گا، تلواریں نکل گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ اس کے قبیلے کا سردار یہ کام کرے۔ آخر کسی ایک بہت بڑے بزرگ نے جو عمر رسیدہ تھے، انہوں نے فوری حکم دیا، یعنی کہا کہ ایک کام کرو بھائی۔ اب یہ شاید بنو مخزوم کے یہ صاحب تھے، ابو امیہ بن المغیرہ، ولید بن مغیرہ کے بھائی، سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اب ہمارے سامنے دروازے میں سے جو شخص آئے گا ہم اس کو اپنا جج حکم بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اس کے فیصلے، ٹھیک اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے اور تمام لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ تو امین ہے بھائی، ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ یعنی نبوت سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی گواہی دلائی کہ اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار بستی میں ہے، بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی کے باوجود، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنازعات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فراست دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بنیاد پر آپ نے فوری ایک چادر منگائی، حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچوں بیچ رکھا اور کہا کہ تمام قبیلوں کے سردار اہم لوگ چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اللہ نے کسی مشرک کا ہاتھ ہی نہیں لگنے دیا نصب کرنے میں، حجر اسود کے نصب کرنے میں کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگا، لیکن ہر کوئی خوش تھا کہ واہ کیا ترکیب بتائی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے قبیلے نے بھی اس میں لگانے میں حصہ لیا ہے۔ بہرحال 35 سال کا وقت تھا، دن گزر رہے تھے، آہستہ آہستہ عمر 40 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بستی میں، کاروبار میں، گھر میں نہیں لگ رہا۔ حضرت خدیجہ سے کہہ کر ایک توشہ بناتے ہیں، چند دنوں کا کھانا سامان لیتے ہیں اور جا کر بستی سے دور ایک پہاڑ ہے، اس میں غار ہیرا، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں تھا؟ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کی حدیث میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہنس کا دور تھا، غور و فکر کا دور تھا۔ آپ کائنات پہ غور کر رہے تھے اور ایک نتیجے پر پہنچ رہے تھے۔ یہ صبح کا نکلنا، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ، سفیدی کے ساتھ، یہ خلقت جو سوئی پڑی ہے، سناٹا پورے جہان پہ طاری ہے، اچانک شور، آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ، پھر شام ہوتے ہوتے ان تمام پرندوں کا اپنے گھونسلوں کو لوٹ کے آنا، تمام انسانوں کا اپنے گھروں کو لوٹ کے جانا، اور پھر سے ایک سکون، سناٹا طاری ہے۔ پھر الصباح، سورج کے نکلنے کے وقت اوس کا زمین پر گرنا، ہری ہری گھاس پر یہ اوس کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کی کرنوں کی روشنی میں موتیوں کی طرح چمکتے آ رہے، نظرتے آ رہے۔
پھر یہ اطراف و اقراف میں جو مختلف درخت ہیں ان کے میں سے پھول نکلنا، کلیوں کا کھل کر پھول بننا، ان کا پھر بعضوں کا پھلوں میں تبدیل ہو جانا، یہ تمام مناظر دیکھ رہے. اور آخر کار اچھا یہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ میری قوم تمام قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، اور ایسی قوم دنیا میں زیادہ نہیں جی سکتی. کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا اور پوری قوم کو ختم کر دیا جائے گا. قومیں جب بگڑ جاتی ہیں، قوم کی اکثریت برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو فنا کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں جو برائیوں کو پروان چڑھتا دیکھو تو اس کے لیے فکر مند رہو، اس کو روکنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکرا فلیغیر بیدی، جس نے برائی کو ہوتے دیکھا اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے اچھی بات کے ذریعے اس فتنے فساد کو ختم کرے. فإن لم یستطع فبقلبہ، یہ بھی کام نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، اللہ سے دعائیں کرے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے. برائیوں سے میرے اور آپ کے اطراف میں، بر صغیر میں، یورپ میں کیا برائیاں، کیا فساد پھیل چکا ہے. آج یورپ چاہتا ہے کہ اس کے رنگ میں ایشیا بھی ڈھل جائے، عرب بھی ڈھل جائے. یہ جو حیا شرم انسان کی فطرت اور مزاج میں اللہ نے رکھی ہے، اور خاص طور پر رسول سمجھو اسلام اور شریعت لے کر آئے اس میں لکل، اس لیے آپ نے فرمایا تھا لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا. ہر نبی اسلامی لے کر آئے، لیکن اس کی خوبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا حیا. حیا جس میں نہیں ہے وہ اسلام کے دین کے کسی کام کا نہیں ہے. بلکہ مدینہ منورہ میں ایک بار آپ نے اچانک چراگاہ کا دورہ کیا، وہاں پر دیکھا ایک آدمی کو مخر کیا تھا موٹوں کی نگرانی کرنے والا، وہ سارے کپڑے اتار کر برہنہ لیٹا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو نوکری سے برخاست کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ ان امپلائمنٹ کا نتیجہ اس پر کیا ہوگا، اس کے بال بچے بھوکے ہوئے. فرمایا کہ جس میں حیا نہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اور آج یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ذرا تعلیم وہاں حاصل کر کے آتا ہے تو اس تہذیب کے پیچھے بکٹٹ بھاگے جاتا ہے. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، علامہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چند دن رہتے ہیں، ایک ہفتہ 10 دن. جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو واپس تشریف لاتے ہیں، پھر توشہ لیتے ہیں، چلے آتے ہیں. وقت گزرتا گیا اور پھر ایک وقت عمر کے 40ویں سال میں پہنچے اور غار حرا میں تشریف فرما ہے. رمضان کا مہینہ ہے، کافی عرصے سے آپ غار میں جا کر بیٹھ رہے ہیں. کوئی ملنے والا، کوئی جان پہچان والا، دوست احباب، کبھی کسی کو ضرورت نہیں پڑی. گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ غار حرا میں ہیں، دوست احباب کو بھی ہو سکتا ہے پتہ چلے، لیکن آپ جب گھر کو چھوڑ کر، کاروبار کو روک کر جا کر تنہائی بیٹھیں تو کسی نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس حالت میں آپ وہاں تنہا ہیں اور آپ کو عادت ہو چکی، کوئی آنے والا نہیں ہے. اچانک رمضان کے مہینے میں آخری طاق راتوں کی کوئی ایک رات تھی. طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، 5 طاق راتیں ہوتی ہیں. آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29. ان میں سے کوئی ایک رات تھی، آدھی رات کا وقت ہوگا. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے دہانے پر ایک روشنی نظر آئی، ایک انسانی ہیولا نظر آیا، آدمی کا ہیولا نظر آیا. قریب آیا، قریب آ کر اس ہیولے نے کہا کہ اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، گھبراہٹ میں میرے منہ سے نکل گیا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا.
وہ شخصیت، وہ ہستی میرے قریب آئی، مجھے سینے سے لگا کر بینچا، زور سے دبایا کہ مجھے دم گھٹنے لگا، میرا سانس رکنے لگی، چھوڑ دیا، کہا اقرا۔ میرا جواب دوبارہ یہی تھا، ما انا بقاری۔ اس نے پھر گلے سے لگایا، پھر بیچا، پھر چھوڑا، پھر جواب دیا، پھر پوچھا اقرا کا، پھر کہا۔ تیسری بار رسول اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے ما انا بقاری۔ یہ آنے والے جبرائیل تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، قرآن مجید کی پہلی قسط لے کر آئے تھے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات لے کر آئے تھے۔ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو شاید کہا ہو میرے ساتھ دہرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات دہرائیں، پہلی قرآن کی وحی، پہلی وحی امت مسلمہ کے تقریباً لوگوں کا اس پر بڑے بڑے علماء کا اتفاق۔ دیکھیے پھر میں عرض کروں، تفرقے میں نہ پڑے، پھر ہمارے وہ کچھ سستی شہرت کے لیے یہ سورہ پہلے ہوتا، وہ دوسرا ہوتا، وہ تیسرا نہیں۔ جب ایک امت کا بڑا علماء کا طبقہ کہہ رہا ہے پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں، تو طے کر لیجیے۔ آنے والی نسلوں کو کنفیوز مت کیجیے، خدا کے لیے بڑی ادب سے عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں، ورنہ ہماری نئی نسلیں جو انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی ہیں شک میں پڑ جائیں گی، تو ان کا کسی چیز پر اعتبار اور بھروسہ نہیں ہوگا۔ اور آیتیں کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا تخلیق کیا، کس کو تخلیق کیا؟ انسان کو خون کی بوند سے، پھر اسے وہ علم سکھایا، قلم کا علم سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 5 چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن جبرائیل کا اس انداز میں آنا، ملاقات کرنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے نے خوف زدہ کر دیا۔ غار حرا سے نکلے اور پھر سیدھا گھر کا رخ کیا۔ گھر والے سارے پریشان، اور جب حضرت خدیجہ کو اطلاع ملی ہوگی تو فوری دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑا، لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور کمبل اڑا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا، زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ کو بستر پر لٹا کر اڑا دیا گیا۔ ظاہر ہے کچھ جب ذرا طبیعت سنبھلی ہوگی تو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا ہو، کوئی گرم چیز، دودھ، قہوہ دیا ہوگا، سوال نہیں۔ ہماری گھر کی عورتوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، جب ان کے گھر والے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کام سے واپس آئے، کسی پریشانی میں آئیں، تو فوری سوالات کی بوچھار نہ کریں، پہلے اس شخص کو آرام لینے دیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ تھا۔ عورتوں کے لیے جو ماڈل رول ہے، آرام کا موقع دیا ہے۔ لیکن آج ذرا دیر سے پہنچی ہے، کیوں دیر سے آئے؟ گھر کا خیال نہیں ہے تم کو؟ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں۔ آنے والے کا موڈ اگر خراب ہے تو اور خراب ہو جائے، ہر ایک جھگڑا گھر میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں آپ کو، گھر والوں کا خیال ہی نہیں آپ کو، بچوں کی پرواہ نہیں آپ کو، گھر کا اتنا سامان باقی ہے، پکاؤں کیا میں؟ یہ چیزیں لانی تھی، فون کر رہی ہوں، فون آپ اٹھا نہیں رہے۔ چلیے، ایک شکایت کا انبار ہوتا ہے جو آنے والے پر فائرنگ کے ذریعے داغ دیا جاتا ہے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو
اس طرز عمل پر غور، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثریت الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری مسلمان عورتیں یہ کام کر دیا، الا ماشاء اللہ، لیکن اکثریت ان کی یہی چیزوں میں مبتلا ہے۔ بس وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کا بات کا ان کو جواب فوری مل جانا چاہیے۔ گفتگو کو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔